کیا تم نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم آنکھیں بند کرو گے اور پھر یہ دنیا دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکو گے؟ وہ آوازیں جن سے تم محبت کرتے ہو، وہ چہرے جن کے لیے جیتے رہے، سب تمہارے سامنے ہوں گے مگر تم جواب نہیں دے سکو گے۔ وہ لمحہ جب جسم زمین پر ہوگا اور روح ایک ایسے جہان کی طرف بڑھ چکی ہوگی جسے ہم برزخ کہتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ سفر ہے جو ہر انسان کو طے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب وہ لمحہ آتا ہے جسے انسان برسوں ٹالتا رہتا ہے، جسے وہ سمجھتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، تب زبان خاموش ہو جاتی ہے، آنکھیں ایک نقطے پر جم جاتی ہیں، دل آخری بار دھڑکتا ہے اور رک جاتا ہے۔ ٹھنڈک پاؤں سے شروع ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ یہ عام ٹھنڈ نہیں ہوتی، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ روح اب جسم کو چھوڑنے والی ہے۔ روح آہستہ آہستہ پاؤں سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے، پنڈلی، پیٹ، سینہ اور پھر گلے تک آ پہنچتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے، جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اس لمحے کی تکلیف پورے جسم پر ایک ساتھ اترتی ہے۔ نیک انسان کے لیے یہ لمحہ آسان ہوتا ہے، جیسے برتن سے پانی بہہ جائے، اور بدکار کے لیے جیسے کانٹوں میں پھنسی ہوئی اون کھینچی جا رہی ہو۔ یہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ نیک روح کے پاس نورانی چہرے والے فرشتے آتے ہیں، نرمی سے کہتے ہیں، اے پاک روح، اپنے رب کی رحمت کی طرف نکل آؤ۔ اس روح کو خوشبودار کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور جب وہ آسمانوں سے گزرتی ہے، ہر فرشتہ پوچھتا ہے، یہ کیسی خوشبودار روح ہے؟ ساتوں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور حکم ہوتا ہے، اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو۔ پھر روح کو واپس زمین کی طرف لوٹایا جاتا ہے، کیونکہ جسم ابھی قبر میں ہے، لیکن جو ایمان کے بغیر مرتا ہے اس کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ فرشتے سختی سے پکارتے ہیں اور روح کو زبردستی نکالا جاتا ہے۔ بدبو ایسی ہوتی ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی ناگواری ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا نام سجین میں لکھا جاتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ لوگ مٹی ڈالتے ہیں، تم ان کے قدموں کی آواز سنتے ہو لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ سب چلے جاتے ہیں اور قبر کی تنہائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر قبر ہلتی ہے اور دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ آواز گرجدار، چہرے ہیبت ناک۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، سب سے فیصلہ کن، یہ جو شخص تمہارے درمیان آیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر دل ایمان سے بھرا ہو تو جواب خود بخود نکلتا ہے، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں نے ان پر ایمان لایا، ان کی پیروی کی اور ان سے محبت کی۔ یہی کلمہ جو دنیا میں زبان سے نکلا تھا قبر میں نجات بن جاتا ہے۔ پھر قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، سکون، راحت اور روشنی اتر آتی ہے، اور نیک اعمال ایک خوبصورت ساتھی بن کر ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن اگر زندگی غفلت میں گزری ہو، نماز چھوڑی، توبہ کو ٹالا، تو زبان ساتھ نہیں دیتی۔ انسان کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو یہی کہتے سنا تھا۔ پھر قبر تنگ ہو جاتی ہے، جہنم کی جھلک دکھائی جاتی ہے، اور برے اعمال ایک خوفناک شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی ڈرانے کی کہانی نہیں، یہ انجام ہے۔ برزخ اصل میں روحوں کی دنیا ہے، جہاں وقت ہمارے وقت جیسا نہیں۔ وہاں نیک روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور بدکار اپنی حالت پر نادم ہوتی ہیں۔ مرنے والوں کے لیے زندوں کی دعائیں، صدقہ اور نیک اعمال سب سے قیمتی تحفہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اعمال موت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے: جاری صدقہ،
نفع بخش علم اور نیک اولاد کی دعا۔ ہر دعا، ہر قرآن کی آیت قبر میں نور بن کر پہنچتی ہے۔ آج تم زندہ ہو، کل تم بھی اسی قبر میں ہوگے۔ یہ دنیا ایک سٹیج ہے اور موت کے بعد ہم سب ناظر بن جاتے ہیں۔ ابھی وقت ہے، نماز کو مضبوط کرو، توبہ کو مؤخر نہ کرو، دل صاف کر لو، معاف کر دو اور معافی مانگ لو، کیونکہ قبر یا تو جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا۔ فیصلہ آج تم کر رہے ہو۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کے ساتھ جینا اور ایمان کے ساتھ مرنا نصیب فرما۔ ہماری قبروں کو نور اور سکون سے بھر دے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین۔